پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور ادارے کا کسی سے پوچھا جائے تو یقیناً سب پاک افواج یا ISI کا نام لیں گے، مگر ایسا بالکل نہیں۔ پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ جناب ملک کے سب سے بڑے شہر کو بجلی فراہم کرنے والا کے الیکٹرک ہے۔ یہ ادارہ اس قدر طاقتور ہے کہ ملک کے ادارے ہوں، حکومت ہو یا سپریم کورٹ، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کراچی کی عوام بدترین لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے اوور بلنگ پر سراپا احتجاج ہے، مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں بشمول کراچی کے مینڈیٹ کا دعویٰ کرنے والی MQM پاکستان بھی بس بیانات تک محدود ہے۔ ایسا لگتا ہے جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ کے الیکٹرک سیاسی جماعتوں کو پالتی ہے تو یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ کراچی میں 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور سخت ترین گرمی میں شہری جاں بحق ہو رہے ہیں، مگر کوئی پرسان حال نہیں۔ کے الیکٹرک کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ادارہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیفالٹر ادارہ ہے، مگر اس کے باوجود حکومتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کے الیکٹرک نے سندھ حکومت، سوئی سدرن گیس کمپنی، نیشنل گریڈ اور وفاقی حکومت کو مختلف مد میں 7 کھرب سے زائد کی ادائیگیاں کرنی ہیں، مگر حکومت نے کے الیکٹرک سے ریکوری کے بجائے بجٹ میں ایک بار پھر کے الیکٹرک کو نواز دیا ہے اور سبسڈی کے نام پر 270 ارب روپے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق کیمرون آئی لینڈ میں رجسٹرڈ کے الیکٹرک کے حوالے سے خفیہ دستاویزات بھی سامنے آئی تھیں، جس میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ پاکستان کے کئی سیاستدانوں کے علاوہ ریٹائرڈ اور آن ڈیوٹی افسران اس کمپنی سے مالی فائدہ لیتے ہیں، جبکہ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک سب سے زیادہ طاقتور اس لیے ہے کہ اس کے معاملات میں ایک طاقتور ادارے کے افسران کا بھی عمل دخل ہے، جبکہ کے الیکٹرک ملکی قوانین کی دھجیاں اس طرح اڑاتا ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے نوٹسز اور جرمانوں کو جوتوں کی نوک پر رکھتا ہے اور کبھی نیپرا کے کسی قانون پر عمل نہیں کرتا۔ کے الیکٹرک میں کئی اہم عہدوں پر ایسے افسران تعینات ہیں جن کا براہ راست سیاست دانوں اور اہم ریٹائرڈ اور آن ڈیوٹی افسران سے تعلق ہے۔ یہ افسران کے الیکٹرک کے عوام سے لوٹ مار پر سہولت کاری کرتے ہیں۔ کے الیکٹرک کی بدماشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کی بجلی چوروں کے خلاف مہم میں کے الیکٹرک نے کوئی رسپانس نہیں دیا، جبکہ اس ادارے کی جانب سے کراچی کے شہریوں پر بجلی کی چوری کا سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ الزام درست ہے تو کمپنی نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ساتھ مل کر آپریشن کیوں نہیں کیا؟ یعنی کے الیکٹرک کراچی کے شہریوں پر جھوٹا الزام لگاتی ہے تو کراچی کے شہریوں کے خون پسینے کی کمائی سے پلنے والا کے الیکٹرک کا تھانہ، وہاں نہ تو FIR درج کرائی جا سکتی ہے، نہ یہ تھانہ بجلی چوروں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے، بلکہ اس کے اکثر اہلکار کمپنی کے افسران کے گھروں پر تعینات ہیں یا گھر بیٹھ کر تنخواہ لیتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک تھانے کا مکمل کنٹرول ڈائریکٹ سیکیورٹی کرنل ریٹائرڈ واحد اصغر چلاتے ہیں۔ کے الیکٹرک دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جو سالانہ 5000 ارب خالص منافع کماتا ہے، اور یہ رقم کہاں اور کیسے جاتی ہے اس کی ایک الگ لاقانونیت ہے۔ اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے یہ رقم پاکستان سے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، جس کے شواہد تحقیقاتی ادارے کے پاس موجود ہیں، مگر سب کی زبان کمپنی کی جانب سے نوازے جانے کے بعد بند ہے۔ تحقیقاتی ادارے اور حکومت اس بات پر بھی خاموش ہیں کہ ہارون آباد گریڈ اسٹیشن کیسے جل گیا۔ نارتھ کراچی میں سب اسٹیشن کے لیے مختص پلاٹوں کا معاملہ ایک الگ بڑا اسکینڈل ہے، جبکہ کراچی میں لینڈ مافیا کی سب سے بڑی سہولت کار بھی کے الیکٹرک ہے، جو کہ کراچی میں قبضہ کی گئی زمینوں پر سب سے پہلے قانونی دستاویزات بجلی کا کنیکشن لگا کر فراہم کر دیتا ہے۔ کے الیکٹرک کی جنریشن ویب سائٹ کے مطابق اس کی کل بجلی پیداواری صلاحیت صرف 3555 ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں اور کمپنی کے پاس صرف 2200 میگا واٹ کی صلاحیت ہے۔ اس لوڈ پر نیپرا کی
جانب سے ٹرانسمیشن کی منظوری کی بھی ایک الگ کہانی اور کرپشن کا پہاڑ ہے، جس پر پرائم نیوز پر جلد تفصیلی رپورٹ نشر کی جائے گی کہ الیکٹرک کے سی ای او مونا سلوی کس کے اشارے پر چلتے ہیں اور کہاں کہاں کیا فراہم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات پرائم نیوز پر نشر کی جائیں گی، جبکہ کمپنی میں کس سیاستدان اور کن افسران کے عزیزوں کو نوازا گیا ہے، اس پر سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔